جو ہمارے محلے میں اقتدار والے ذمہ دار درجے کے ہیں، ان لوگوں کو عمومی جیسے ہم لوگ جا کر گشت کرتے ہیں ویسے گشت نہیں کرنا، بلکہ خصوصی ملاقات، جائیے ہدایت لے کر جائیے، چاہے وہ اگر وہ پڑھنے پڑھانے کا شوق رکھنے والا ہے کتاب لے کر جائیے، کھانے کا شوق رکھنے والا ہے آئٹم لے کر جائیے۔ سکھ کی دعوت قیامت تک نہیں چلے گی آپ کو، الٹا ہمیں جا کو چاپی لگواتی، کیا دعوت سیکھے دیکھو ماشاءاللہ، جانا چاپی لوگ آنا، جا کو دے کو آنا نہیں، حالانکہ دعوت کا کام دینے کا ہے، لینے کا نہیں، وہ لینا وہ ایکسٹرا وہ مقصد نہیں ہوتا، جانتے وقت بھئی نہیں مزاج کیا ہے اس کا پڑھنے پڑھانے کا، ایک کتاب صاحب یہ ارے ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب دیکھا خوش ہو گیا، اب وہ بیچارے کا شوق بڑھا اور آپ سے بات کرا کون لکھے گا کہ سرٹیفکیٹ، یہ راستہ بنا آپ کے اس کے قریب ہونے کا راستہ بنا۔ کھانے کا شوق ہے، آپ نے کوئی کھانے کی چیز دے دی، یا اپنے گھر میں کوئی ڈش بنا کر چلے گئے، یا آپ اپنے گھر سے کوئی فیرنی بنا لے کر چلے گئے، یا کبھی بریانی بنے تو بریانی دے کر بھیج دیے، اس کے ذریعے سے کل ہی ایک صاحب کہنے لگے بنگلور کی بریانی کھا کر میں تبلیغی بنا، ایک صاحب کہنے لگے منگلور والا تھا، میں بنگلور کو آیا، ایک صاحب نے بنگلور کی بریانی مجھے کھلائی، مجھے اتنا پسند آیا تو میں وہ بریانی کا عاشق بن گیا، عاشق بنتے بنتے دعوت میں لگ گیا۔ ہمارا کام تو وہی ہے نا بھائی، کھلانا پلانا پھر بات کرنا، کھلانا پلانا بات کرنا، کھلانا پلانا بات کرنا، تو اس ترتیب سے انشاءاللہ پہلا کام ہم خصوصی ملاقات کا نظام، ایک عمومی جو کچھ ہم کر رہے ہیں کرتے رہیں، تشکیلی کام کریں، ترغیبی کام کریں، ترتیبی کام کریں، اصولی کام کریں، پیار محبت سے کریں اور فالو کریں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، ڈیٹ لوگ دیتی، کب بھی جاتی تمہیں سپٹمبر کو، تمہیں کب بھی جاتی دسمبر کو، تمہیں کب بھی جاتی آئندہ فروری، وہ بول کو نوٹ کرتے نا، وہ ایسی خوبصورت کاپی میں نوٹ کرتی، وہ الماری میں رکھنے کی بھی لائق نہیں رہتی کاپی ہو، مستقل تشکیل کی ڈائری ہو، اور جو ڈیٹ انہوں نے دیا وہ ماہ میں ہم نوٹ کریں، انہوں نے سپٹمبر کا ڈیٹ دیا سپٹمبر کے مہینے میں نوٹ کرو، دسمبر کا ڈیٹ دیا دسمبر کے مہینے میں نوٹ کرو، فروری کا ڈیٹ دیا فروری کے مہینے میں نوٹ کرو، جب وہ ٹائم آئے گا باقاعدہ فالو کرنا۔ کیا بھی آپ نے جب سپٹمبر کی تاریخ دیے تھے چھپ کے بولا تھا صبح انہوں، اب لوگوں کو بھی اچھا سمجھ میں آ گیا، کیا بھی انشاءاللہ 2 مہینے بچائیں گے، 3 مہینے بچائیں گے، ہوگی تشکیل ختم، ان کا عذر ختم، ان کی تشکیل ختم۔ ابھی وہ بول رہا ہے پکڑ لو، چھوڑتے کیوں؟ جب تک اس کو مضبوطی سے آپ فالو نہیں کرو گے، وہ آئندہ تاریخ دیتے ہوئے سوچے گا بھئی ایسی تاریخ دو جس تاریخ میں نکل سکوں، صحیح تاریخ دے گا۔ پہلی بات تو یہ، تیسری بات یہ بیماروں کی عادت، ایسے ایسے ساتھی اس دوران میں گزرے ہیں، دیکھو موت تو حیات کا مالک اللہ، ہم لا عدوى ولا طیرة ولا ہام فی الاسلام، لا عدوى ولا سفر ولا طیرة ولا ہام فی الاسلام، بیماری کسی کو لگتی ہے یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں، بیماری کسی کو نہیں لگتی، بیماری من عاد الاول، یہ لوگوں کا افواہ ہے، خیر ان افواہوں کے پیچھے ہماری بھی افواہیں چلتی رہتی ہیں، تو ہم احتیاط کے طور پر احتیاط کرنے میں فر من المجذوب کما تفر من الاسد، حضور نے فرمایا تیرا عقیدہ اگر کمزور ہے جذامی والے سے تو ایسا دوڑ جیسا شیر سے دوڑا جاتا ہے، تیرا ایمان کمزور ہے عقیدہ کمزور ہے، بھاگ، شیر سے جیسا بھاگتے ہیں جذامی والے سے، کوڑ کے بیمار والے سے، ویسے ہی بھاگ۔ لیکن حضور علیہ السلام نے کیا کوڑ کے بیمار والے کے ساتھ بیٹھ کر کھایا،
یہ اعلیٰ درجے کا ایمان. اسی لیے میں نے کہا ماسک لے کر جاؤ بھائی, تمہیں بھی 6 ماسک لگا لو, اسے بھی 6 ماسک لگا لو, لیکن سناؤ صحیح. انہیں اگر وسوسہ والا ہے ماسک پہنا دو, جو بھی پہن لو بھی, اور ایک بنا پہن لو, اور ایک بنا پہن لو. اب سنو, کانوں کو ماسک لگو نہیں, کانوں کو ماسک لگو ہی کیا, کانوں کو آواز سنائی دیتی ہے تو آپ بولیے وہ سنے گا. سننے سنانے میں کوئی وائرس نہیں, چاہے آپ فاصلے کے ساتھ, بعض لوگ وسوسے والے ہوتے ہیں, تو وہاں بیٹھو بھی, وہاں بیٹھو, یہاں سے سنو, سنائیے, اور صرف اپنی مت سنائیے. علماء کہتے ہیں دعوت کی ترتیب ہے, پہلے ان کی سنو, بعد میں اپنی سناؤ. ہمارا الٹا, ان کی یہ بھی خیریت کیا بھی بھئی, اصل میں شکر, وہ خیریت کیا پوچھتے ہیں, انجن سٹارٹ ہو جائے. خیریت کیا پوچھے, بات کیسے ہیں آپ کے, کاروبار کیسا چل رہا ہے, کیسی ترتیب ہے, طبیعت کیسی ہے, گھر میں سب کے, تھوڑی دیر ان سے انسیت پیدا کرو. انہوں تم نہ ہمدرد سمجھنا, انہوں آپ سے مانوس ہونا, انہوں آپ سے اپنا تعلق جوڑنا. دونوں کے درمیان جب نسبت ہو جائے, جب محبت پیدا ہو جائے, رشتہ ہو جائے, اب جا کر آگے کی گفتگو کرو. اسی لیے حضور حضرت صدیق اکبر کو رہبر بنا کر لے جاتے تھے. حضرت صدیق اکبر دیکھتے ہی, ارے آپ فلاں قبیلے کے تو نہیں, ارے ہاں ہاں, ارے فلاں ہمارا بڑا دوست ہے. وہ کہتا تھا ارے وہ تو ہمارے چچا ہے, ارے واہ واہ واہ, اب محبت بڑھ گئی, اب ملو حضور سے. ہمارا رہبر انہیں خالی گھراں کا نمبر جانتا, سو انہیں کون اندر ان کا مزاج کیا, انہوں بڑے آدمی کی, چھوٹے آدمی کی, ان کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا, ڈھک 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 دی مردہ ہے کیا ماں, نہیں نہیں کہتے تھے. سب کو مردانچ, صاحب ہیں کیا, حضرت ہیں کیا, وہ سب کون بھی مرد حضرت ہیں کیا ماں. اس کا رہبری کرنے کا طریقہ. اللہ تعالی ہمیں شریعے کو کام سیکھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہوگا تب تک سیکھتی, سیکھ کو داڑیاں سفید ہو گئے نا, کوئی دوسری رکعت نہیں, کوئی تیسری رکعت نہیں. اللہ تعالی ہمیں شریعے کو عافیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے بھی انشاءاللہ. بیمار کرسی کی جماعت, جنازہ ہو گیا, پہلے اس گھر کو پہنچو, پہلے اس گھر کو پہنچو, چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو. بے عورت ہے تو گھر میں مرد تو رہیں گے نا, ارے بھائی کیا ہوا, کیا قصہ, نظام بناؤ. بے کون دعا کرنے آئے, نہیں مولانا کون بھی نہیں. کتنے ایسے جنازے, ان کو بتاؤ ترتیب. ارے بھائی ہم دوسرے دن انشاءاللہ تعزیتی بات کرنے آ رہی ہیں. وہ تعزیتی بات میں کتنی تشکیلیں ہوتی ہیں. یہ سارے صاحب کی نیت سے جماعتیں بنانے کو بولو, پھر خاندان کی جماعت بناؤ, 3 امی کے احسان ثواب کے لیے, ابا کے احسان ثواب کے لیے, یہ 3 دن کی جماعت. جماعتیں اموات کے یہاں جا کر جب تشکیل کی جاتی ہیں, نقد جماعتیں بن جاتی ہیں. اس طرح ہم اپنے 2.5 گھنٹے کا نظام بنائیں, اور اس کے ساتھ پرانے ساتھیوں سے ملاقات, پرانے ساتھیوں سے ملاقات, علماء سے ملاقات, ذمہ داروں سے ملاقات. انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہمارا یہ کام, یہ سب تم نہ الگ ٹائم پر دینے کو نہیں کہا جا رہا. یہ 2.5 گھنٹہ جو ہم لگا رہے ہیں, اسی 2.5 گھنٹے میں انشاءاللہ ہر مسجد وار جماعت اگر اس طرح کا نظام بنے گا, ماہانہ 3 دن نکلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, سالانہ چلے کی جماعت نکالنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, تشکیل میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, 4 مہینے جماعتوں کی ترتیب میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آرام سے بیرون کی جماعت بھی نکل سکتی ہے, بشرطے کہ ہمارا کنیکشن باقی رہے, ڈس کنیکٹ نہ. اس کے لیے سب تیار ہیں بھی انشاءاللہ. نہیں ورنہ میرے عزیز بھائیوں, ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی, کام اللہ جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے.
ہمارا اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ ہمارا محتاج ہی نہیں. جس سے چاہتا ہے اللہ کام لے لیتا ہے. جو یوں سمجھے کام مجھ سے ہو رہا ہے. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے موت سے پہلے اللہ اسے کام سے محروم کرے گا اور کام چلا کے بتائے گا. کام تجھ سے نہیں ہو رہا, کام اس سے ہو رہا. پرسوں ایک جماعت سے میں بات کر رہا تھا, میں نے کہا دیکھو بھائی, مخلص انسان دعوت کی بات بولنے, دعوت کی کام کرنے, نہ جگہ کا محتاج, نہ افراد کا محتاج, نہ علاقے کا محتاج, نہ زبان کا محتاج, نہ ہی وہ جان پہچاننے والوں کا محتاج. وہ ہر جگہ پر کام کرتا ہے. جو ٹھکاؤ ہوتا ہے جگہ رہتے بھی کام نہیں کرتا, زبان جانے سے بھی کام نہیں کرتا, ماحول رہا سے بھی کام نہیں کرتا. خالی ہاتھا جیبا میں بات, خالی باتاں جیبا میں ہاتھا. اب نوجوانوں کا دیکھو جیب میں ہاتھ ڈال ڈال وہ سب کے جیبا سوراخا چھپی ہوئی, جیب میں ٹائم رہتا نہیں, چپے میں ہاتھ ڈال ڈال وہ سوراخ. تو یہ خالی باتوں کا کام چھوڑو. تو پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہم کام کے محتاج ہی سمجھیں, کریں گے بھی انشاءاللہ. دوسرا کام کیا, ہم دیکھو مخلص انسان جو بھی دعوت کا کام کرتا ہے اللہ اس کے مرنے کے بعد اس کے خاندان کو دعوت میں جماتا ہے. ریاکار جو بھی کام کرتا ہے اس کے جیتے جی اس کے گھر سے کام ختم کر دیا جاتا ہے. یہ لکھو رکھو. مخلص جو بھی اخلاص سے دعوت کا کام کرے گا مرنے کے بعد بھی اس کے خاندان میں دعوت باقی رہے گی. ریاکار جو بھی ریا سے کام کرتا ہے اس کے مرنے سے پہلے اس کے خاندان سے کام نکل جائے گا, گھرانے سے کام نکل جائے گا. ہم ریا سے کام نہیں, کسی کو نہیں پتا, نہیں انہوں کیا بولتی, انہوں کیا بولتی, انہوں نے لگایا نا انہوں لگایا نا. ہمارے کام میں جیسے ہر بیمار اپنی اپنی طبیعت کا خیال رکھتا ہے, میں اپنی گولی کھا لوں, میں اپنا پرہیز کر لوں, میں اپنی پانی پی لوں, میں اپنا کھانا کھا لوں, میں اپنی زندگی کی ترتیب بنا لوں, جیسے اپنی صحت کا خیال رکھنے والا رکھ لیتا ہے, ویسے ہر ایک داعی اپنی ایمان کا, یقین کا, تقوی کا, طہارت کا, اللہ سے قربت کا خیال رکھے. کسی کی طرف انہیں نہ اٹھائیں, انہوں کیسا, انہوں کیسا, ارے انہوں کیسا, انہوں کیسا, ان کو جانے دو اپنے کام سے. تمہیں کیسا, میں اللہ کو جواب دینا, مجھے اللہ کو جواب دینا. زبان سے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میں اگر کسی کی تشکیل کر رہا ہوں اپنے آپ کو تشکیل کریں, میری ذات کو تشکیل کریں. اور آپ دین کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں؟ کوئی اللہ کا بندہ اپنے دین کے لیے پوری زندگی وقف کر دیا. حضرت فرمایا کرتے تھے علماء کے پاس وقت لے کر جایا کرو, ساتھیوں کے پاس بے وقت جایا کرو. حضرت سے پوچھا, حضرت کے ساتھیوں کے پاس بے وقت جایا کرو کیوں؟ کہا وہ تو دعوت ہی کے لیے ہیں. اور علماء دیگر شعبوں میں رہتے ہیں, ان سے پوچھو بھئی اس وقت میں آپ کی کوئی مصروفیت, اس وقت میں آپ کی کوئی مصروفیت, اس میں کوئی آپ کی مصروفیت, اس میں کوئی آپ کی مصروفیت. جو وقت ان کا ہوتا ہے اس وقت میں جا کر آپ گفتگو کرو. اور عوام ساتھی یہ سو عہد کیے ہوئے ہیں ہم دعوت کے لیے جان اور مال پورا قربان کریں گے, تو جب چاہیں ان کو دعوت کے لیے تم استعمال کر سکتے. اب اندازہ لگاؤ ہمارے یہاں ویسے ساتھی کتنے ہیں. ہر مسجد میں جب تک ایک ساتھی کم از کم ادنا درجہ کل وقتی والا جب تک تیار نہیں ہوتا مسجد کھڑی نہیں ہوتی. ایک جنا تو رہنا 20 کا کھوٹا, اس کے پیچھے پھرتے رہتی. ایک جنا تو رہنا کھوٹا, وہ کھوٹا رہا تو وہ کھوٹا اس نے کو تو پورا ہٹ جاتا. ارے بھئی چکی چلانے کے لیے بیچ میں کھوٹے کی ضرورت ہے نہیں ہے. چاہے آپ چکی ہاتھ کی چلاؤ یا کولو کے بیل کے چلاؤ, جو بھی چلاؤ بیچ میں کھوٹے کی ضرورت ہے. وہ کھوٹا رہے گا تو اس کے ارد گرد گھومتے رہیں گے. تو ہر مسجد میں ایک کھوٹا. اب تمہیں کھوٹے بن جاؤ, تمہیں
تمہیں کیا, تمہیں کھٹے بجاؤ بھی, تمہیں کیا بولو. ہر جگہ وہ کوئی مکتب چلانا, مکتب کا ایک کھوٹا ہونا, مدرسہ چلانا, مدرسے کا ایک کھوٹا ہونا. وہ کھوٹا رہا تو ارد گرد کام کرتے ہیں, سو وہ کھوٹا نہیں تو کام کیسے کریں گے؟ یہ ایک آدمی تو ہو جو سب کے پیچھے پڑے رہے. ارے بھائی کیا ہوا بھائی تمہاری ملاقات کی؟ نہیں جا رہا ہوں میرے صاحب. بھائی تمہارے وہ جانا تھا نا وہ خصوصی ملاقات کی, کیا ہوا؟ نہیں میرے صاحب کل وہ گاڑی پنچر ہو گئی تھی, تو آج جی انشاءاللہ. فالو کرتے رہو. انہیں آیا تو آیا, گیا تو گیا, رہا تو رہا, نہیں رہا تو نہیں رہا. ارے بھائی ہم یہ مسجد کو نہیں سنبھال سکتے تو ہم عالم کو سنبھالنے کے بارے میں کیسے فکر کر سکتے ہیں بتاؤ؟ یہ تو ادنا درجہ نا. یہ ایک مسجد, تو ہر مسجد والے انشاءاللہ نیت کریں گے بھائی اپنی اپنی مسجد کی نیت, مسجد وار جماعت کی نیت, مضبوط کرنے کی نیت, ملاقاتوں کو مضبوط کرنے کی نیت, افراد کو بڑھانے کی نیت, اور اس کے ساتھ جماعتیں 3 دن کی ہو, چلے کی ہو, 4 مہینے کی ہو, بیرون کی ہو, ان سب کی نیت. دیگر جماعتیں بہت سارے لوگ اب عزائم, بڑے بڑے عزائم, بہت سارے لوگوں کے عزائم ہوئے بیرون کے عزائم میں نام آئے ہیں, اور ہم لوگ ابھی اندر چلے کی نیت میں سستی, 4 مہینے کی نیت میں سستی, علاقے کے علاقے پیاسے پڑے ہوئے ہیں. نیت کرنا ہمارا کام, انشاءاللہ کام لینا اللہ کا کام. سب نیت کریں گے. کون کون کریں گے, کس کس مسجد سے کریں گے, ہاتھ اٹھا دیکھیں گے. جتنے جنے ہاتھ نہ اٹھائے اتنے جنے پاؤں بھی اٹھاتی ہیں کیا؟ انشاءاللہ کر لو. ہاتھ نہ اٹھائے گا تو پاؤں بھی کیا کرنا ضروری نہ بھائی. ارادے میں ہم جھوٹے نہیں ہونا. کیا نہیں ہونا؟ ارادے میں ہم جھوٹے نہیں ہونا. نیت کرنا ہمارا کام. قبول کون کرے گا؟ نیت کے بعد عزم ہوتا ہے. نیت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عزم. نیت, ارادہ, نیت, عزم. نیت کے بعد عزم کرنا. انشاءاللہ میں ضرور کام کروں گا. اسی لیے سید احمد خان صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, نیت کا بخیل عمل کا سخی نہیں ہو سکتا. 20 رکعت تراویح کی جگہ 4 رکعت پڑھنے, انہیں 20 رکعت پڑھتا ہے کیا؟ پڑھتا ہے کیا بھائی؟ آیا 4 رکعت پڑھنے, کتنے رکعت کے بعد چلا جائے گا؟ 8 رکعت پڑھنے آیا, کتنے رکعت کے بعد جائے گا؟ حالانکہ تراویح کتنی رکعت ہے پوری؟ 20 ہے, تو 20 کی نیت سے جو آئے گا 20 پڑھ کے جائے گا. جو آ رہا ہے تو نیت میں ہی اس کے فطور ہے. کتنی نیت؟ آ ہی رہا ہے, میں 4 رکعت پڑھ کر چلا جاؤں گا, 10 رکعت پڑھ کر چلا جاؤں گا, 15 رکعت. اب جو نیت یوں کرے تو توفیق, جتنی نیت اتنی توفیق. ہمیں بھی نیت کرتے کرتے اتنا کمانا, اتنا جمانا, اتنا کرنا, تو محنت بڑھاتا ہے, اللہ کی طرف سے راستے بھی کھلتے ہیں. اسی طریقے سے جو جو اس وقت یہاں موجود ہیں سب نیت کرو, انشاءاللہ ہم کام کریں. ہاں کریں گے بھائی. بتاؤ کون کون کریں گے؟ کھڑے ہو کر نام دکھائیے. ہاں ماشاءاللہ. لکھو. اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے, اللہ ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے. جی بتاؤ بتاؤ بھائی, جلدی جلدی بتاتے رہیں. ہر ایک اپنی اپنی مسجد سے بتائیں. انشاءاللہ ہم اپنی مسجد سے بتاتے رہو. چلے کے لیے بتاؤ, جلدی جلدی بتاؤ. ماشاءاللہ. نیاز بھائی مسجد تقوی, جی محمد بن خطاب سے. جاوید بھائی ماشاءاللہ, جی اقبال صاحب مسجد خیف, جی. اور